آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز ناظرین اور قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر آپ کا جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پھینکتی ہو۔ بادشاہ سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور، آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا ہی پھینکتے ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ ابا حضور، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی اور اسے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا، کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا، رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت زیادہ حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ایک چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو ایک کونے میں پانی کا ایک گھڑا پڑا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر ضعیف آدمی کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف ستھرائی کرتی ہے۔ اتنے میں ضعیف آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی، تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا ماجرا بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ ضعیف آدمی اسے جھونپڑی میں ہی رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح کو وہ ضعیف آدمی کام پر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی کیا دیکھتی ہے کہ سانپ کے نشان ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے، اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔
اور اس دن ضعیف آدمی بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے، اور ضعیف آدمی کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے، جس میں ضعیف آدمی اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں آرائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکاری کی فیکٹری لگا دیتی ہے، جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ شہزادی سے ملنے کا پیغام بھیجتا ہے۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں اور بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل بہت خوبصورت تھا اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں سب کیا دیکھتی ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر کے لیے بھیجا تھا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں۔ میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ میرے معزز ناظرین، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ شکر ادا کرو، وہ ذات تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر سانسوں نے مہلت دی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔